السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اظہار علی حبیبی نیپال چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں ممبر شریف پر تشریف فرما جملہ علماء اہل سنت، محفل سعید میں تشریف فرما عوام اہل سنت، دور دراز سے سننے والی اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والی پردہ نشین خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم، وَبَلَّغَنَا ذَلِكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آمین الی غیر النہایہ۔ جی لگا کر عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت جناب روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذران محبت پیش کرنا اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ اللہ کے توفیق کے سہارے اس کے اور اس کے محبوب کی پاکیزہ بزم میں تشریف فرما ہے اور اپنے عشق کی کھیتی ہری کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسی پاکیزہ محفلوں کو دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ نمبر شریف پر ماہر تفسیر اجلیہ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب قبلہ مرکز اللہ العلی تشریف فرما ہے، جو آپ ہی کے گاؤں کے لائق و فائق استاذ ہیں، اور اسٹیج کے بغل میں میرے کرم فرما عزیز گرامی قدر محب محترم نول پراسی کی سرزمین کا ایک متحرک لیڈر جناب حیدر علی پردھان صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں، اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، اور جب پرے جبریل سدرہ تلک جا کے تھم گئے، جب پرے جبریل سدرہ تلک جا کے تھم گئے، لوٹ آئے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے۔ جب پرے جبریل سدرہ تلک جا کے تھم گئے، لوٹ آئے مصطفیٰ عرش خدا ہوتے ہوئے۔
اور امت یاسی کے غم میں ایسی ہمدردی کہ بس، امت یاسی کے غم میں ایسی ہمدردی کہ بس، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے۔ امت یاسی کے غم میں ایسی ہمدردی کہ بس، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے۔ بھائی ایکو تھوڑا کم کریں آپ، ایکو کم کر دیں، ریپیٹ ہلکا سا کم کر دیں۔ امت یاسی کے غم میں ایسی ہمدردی کے بس، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ ہوتے ہوئے۔ اور حضرات، محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا متبرک ہے، اس کی پاکیزگی کو ہم نے مسمار کر دیا ہے۔ محرم الحرام کے پاکیزگی کو، یوم عاشورہ کے حرمت کو، یوم عاشورہ کے برکتوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ ورنہ یوم عاشورہ تو عاشورہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو عاشورہ کے دن، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگے عاشورہ کے دن۔ عاشورہ اتنا متبرک، اتنا بابرکت، لیکن ہم نے ڈھول اور تاشے بجا کے اس کی حرمت کو پامال کر دیا، خرافات کر کے اس کے برکتوں کو ہم نے مسمار کر دیا۔ شعر سنا، یقیناً سچائی اگر ہو تو آپ تڑپیں گے اس میں۔ اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، آیا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے۔ خون کے دریا سے گزر کر کھیل کر طوفان سے، آیا ہے یہ دین ہم تک کربلا ہوتے ہوئے۔ اللہ اللہ تاجدار انبیاء ہوتے ہوئے، جو کی روٹی مالک ملک خدا ہوتے ہوئے۔ ایک بار اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ خدا کی رسی کیا چیز ہے؟ کس چیز کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں؟ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں اس فائدے کو ابھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ اتنا سمجھیں کہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز، خدا کی رسی کیا چیز ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے جائزہ لیں اور انسانی رسم و رواج کو آپ دیکھیں۔ بابو آواز صاف کر دیجئے، بار بار بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا آواز بڑھائیے کہ سیٹی نہ دے اور آواز بالکل صاف کر دیجئے۔ جی درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس ہو گیا، بس چھوڑ دیجئے اسی کو۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितने इंसान बसते हैं हर इंसान का मर्तबा एक बराबर नहीं है किसी का। इन्हीं इंसानों में से कोई हम जैसा मजदूर है, कोई गांव का प्रधान होता है कि नहीं, कोई एक गांव पालिका का मेयर हो गया, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया, कोई पूरे नेपाल का प्रधानमंत्री। इंसानों में अलग अलग मर्तबे, अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं है। इसी तरीके से मोमिनों में भी अलग अलग दर्जे हैं। इंसानों में दो ग्रुप, एक का नाम मोमिन, एक का नाम काफिर। और काफिरों में भी कई ग्रुप हैं। अभी काफिरों में भी कई दर्जे हैं। उसमें एक मुर्तद, एक मुशरिक, एक काफिर, कई ग्रुप। कोई मजूसी है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कई ग्रुप है। तो इन सारे ग्रुपों में सबसे ख़त्म ग्रुप जो है वो मुर्तद है। काफिरों में सबसे बड़ा काफिर जो है वो मुर्तद है। इसलिए मुर्तद, कोई काफिर अगर अपने अकायदे बातिला से तौबा करके इस्लाम में आता है तो उसको आने का हक है। लेकिन कोई मुर्तद अगर कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिला लेना चाहता है तो वाजिबुल कत्ल है, उसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे कम दर्जे का काफिर, सबसे बड़े दर्जे का काफिर मुर्तद। अब मोमिनों का दर्जा, मुसलमानों में जो सबसे बड़े दर्जे के हैं जिन्हें अंबिया कहा जाता है। अब अंबिया में भी 3 दर्जे। सबसे बड़ा दर्जा जो है ये हमारे और आपके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अंबिया में, रसूलाने इस्लाम में सबसे बड़े मर्तबे पर हमारे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज हैं। अब उनमें एक रसूल है और एक नबी है। ये अलग अलग दर्जे। नबियों में जो नबी होगा वो रसूल होगा, जो नबी होगा वो रसूल होगा, लेकिन जो रसूल होगा वो नबी नहीं होगा। और हमारे और आपके आका नबी और रसूल दोनों हैं। हजरात, अब अंबिया से नीचे दर्जे पर आप आए तो आपको सिद्दीकीन मिलेंगे। सिद्दीकीन, सहाबाए कराम। सहाबी बनना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। और इतना आसान है जितना हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक आदमी पूरी जिंदगी हालत कुफ्र में गुजारा, एक वक्त का नमाज नहीं, एक रोज़ा नहीं, एक सजदा नहीं, एक रुकू नहीं, एक खैरात नहीं, एक ज़कात नहीं, मुकम्मल शराब नोशी, अय्याशी, हालत कुफ्र में गुजार दिया। लेकिन इंतकाल से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, बिल्कुल जागने के वक्त चेहरे मुस्तफ़ा को देखता रहा, आमिना के लाल के चेहरे की जियारत करता रहा, कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिला ले लिया, ईमान पर खातिमा हो गया, पैगंबर को देख लिया। वो सहाबी है, वो सहाबी है। सहाबी कहते किसे हैं? ईमान के हालत में जिसने पैगंबर को देखा,
اور ایمان ہی پہ خاتمہ ہو گیا، اسی کا نام صحابی۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن مقام اتنا بڑا کہ بڑے سے بڑا ولی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مقام یہ ہے۔ اب انسانوں کا درجہ ذرا دیکھیں، مومنوں کا، نبی ہو گئے، صحابی ہوئے، صدیق ہوئے، صالحین ہوئے، شہید ہوئے۔ شہید، ولی بننا بہت مشکل۔ ولی، اب نبی تو آپ بن ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں بن سکتا، بڑے سے بڑا ولی نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی اپنی عبادات و ریاضات سے نہیں بنتا، اپنی پرہیزگاری سے کوئی نبوت نہیں پاتا، خدا کی مرضی سے نبوت ملتی ہے۔ خدا جسے چاہے نبوت دے دے، تو نبی کوئی بن نہیں سکتا، اور اب تو کوئی نہیں بن سکتا، یہ محال ہے۔ اس لیے کہ آقا فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب آقا نے فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب نبی بن ہی نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند۔ ولی بننا آسان تو ہے مگر بڑا مشکل بھی ہے۔ عبادات و ریاضات، تسبیحات و تحلیلات کی بنیاد پر انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی مرشد کا نظر کرم ہو جائے تو انسان ولی بن سکتا ہے، مگر ولی بننے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ محنت و مشقت کے بنیاد پر آدمی ولی بنتا ہے۔ رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، ہمہ وقت خدا کی عبادت و ریاضت میں لگا رہتا ہے، اپنے مسلح اور لوٹے کو لے کر جنگلوں پر رخ کر لیتا ہے۔ تب آج حضرت سید شاہ بدیع الدین علیہ رحمت و رضوان، جنہیں ہم مدار بابا کے نام سے جانتے ہیں، اور مدار بابا، ان کا نام ابھی کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے حوالے سے ڈھونگ کرنا ہو تو بہت مدار بابا کے نام سے مشہور۔ آپ کو معلوم ہے زندہ شاہ مدار علیہ رحمت و رضوان، جن کے نام سے آج پڑھے لکھے جاہل روٹیاں سینکتے ہیں، آج اتنے اونچے پہاڑ پر لوگ پہنچ جاتے ہیں، نہ جان کا پرواہ کرتے ہیں نہ مال کا۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی تو بات رہی ہوگی۔ ایک ولی تھے، ولی گھر کو چھوڑ دیا تھا، ہمیں عیش کی نیند سونا مل رہا ہے، خدا کی عبادت کون کرے گا؟ ہم تو چین کی نیند بسترے پر لے رہے ہیں۔ لیکن آپ زندہ شاہ مدار کو دیکھیں، گھر کو چھوڑ دیا آپ نے، اس جنگل میں پہنچ کر خدا کی عبادت کیا۔ خدا کی عبادت کرنے کے بعد آپ وہاں سے چلے، متن پور شریف کی سرزمین پر آپ پہنچے، جو کانپور کے قریب ہے۔ آپ جائیں ذرا دیکھیں، اوریجنل مزار شریف ان کا مکن پور شریف میں ہے، پہاڑ پر ان کا مزار نہیں ہے۔ آپ اس فکر میں مت رہیے گا کہ وہ یہیں لیٹے ہوئے ہیں، یہ ان کا مسندی قبر ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں مسندی قبر پر فاتحہ پڑھنا، چادریں چڑھانا حرام 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 ہے۔ حوالہ غلط ثابت کر دو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف، حدیث پاک کی کتاب فتاوی عالمگیری اٹھاؤ، آپ پڑھو تو صحیح، لیکن پڑھتے کہاں ہو؟ مولانا لوگ اگر تقریر میں بول دیے تو بس مولانا لڑا رہے ہیں، اختلاف کی بات علماء کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر کہاں رہے ہیں؟ میرے پیارے، یہ بات اختلاف کی نہیں ہے، آپ کو شریعت بتائی جا رہی ہے۔
آج کچھ نہیں ہو رہا ہے، مزارات کو کمانے کھانے کا اڈا بنایا جا رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مزارات کے وقار کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ جو فیضان کل اللہ والوں کے دربار سے ملا کرتا تھا، آج وہ فیضان نہیں رہ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لوٹنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ کیا حضرت بدیع الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کو تردد نہیں ہوتا ہوگا؟ ان کو غم نہیں ہوتا ہوگا؟ امام اہل سنت کو فکر نہیں ہوتی ہوگی؟ غریب نواز کے آستانے پر جانے والوں، ڈھونگ اور بےہودہ حرکتیں کرنے والوں، تم یہ سوچ کے گھر سے نکلے تھے غریب نواز کی روح ہم سے خوش ہوگی، لیکن غریب نواز کا یہ مشن نہ تھا کہ تم ناچتے ہوئے ہمارے بارگاہ میں آؤ۔ غریب نواز کا مشن یہ تھا، میرے مزار پر چادر نہ ڈالو مگر شریعت کی پابندی ضرور کرو، میرے مزار پر چادر نہ چڑھاؤ لیکن اپنے ماں باپ کو کپڑا پہناؤ۔ یہ غریب نواز کا مشن تھا۔ ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر غریب نواز کے آستانے پر 50 چادریں ڈالنے والوں، سنو، فیضان غریب نواز سے تم کبھی مالا مال ہو نہیں سکتے۔ اگر ماں راضی ہے، باپ راضی ہے تو تم سے خدا راضی ہے، رسول راضی ہے، غریب نواز راضی ہے۔ اگر باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، نہ غریب نواز راضی ہے، نہ اللہ نہ رسول اللہ راضی۔ پہلے ماں باپ کو تو راضی کر، پھر غریب نواز کے آستانے پر چادر لے کے جانا۔ تم اجمیر جا رہے ہو، راستے میں کھاتے پکاتے جہاں آپ اسٹوپ رکھ رہے ہیں، دال چاول رکھ رہے ہیں، آپ جہاں نمک مرچی جن جھولے میں رکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے اگر اسی جھولے میں آپ نے ایک مصلی رکھا ہوتا، ایک لوٹا رکھا ہوتا، ایک تسبیح رکھ لیا ہوتا، ایک ٹوپی رکھ لیا ہوتا، جہاں جہاں نماز کا وقت ہوگا ہم غریب نواز کے آستانے پر نماز پڑھ کر کے جائیں گے۔ قسم خدا کی غریب نواز کی برکتیں آپ کو گھر سے نکلتے ہی وقت ملنے لگتی، لیکن آپ نے مصلی کہاں رکھا؟ دال رکھنا آپ نہیں بھولے، چاول رکھنا آپ نہیں بھولے، لیکن مصلی رکھنا بھول گئے۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا آپ کو صرف کھانے اور پکانے اور آستانے غریب نواز پر میلہ کرنے سے محبت ہے، فیضان غریب نواز سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ آپ خالی میلہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ وہاں جا رہے ہیں، انگوٹھی خرید رہے ہیں، ایک آدمی کہا اجمیر شریف جا رہے ہیں، چاقو خرید کے لائیں گے۔ ابھی تو چاقو خریدنے جا رہا ہے کہ فیضان لینے جا رہا ہے؟ غریب نواز کی برکتیں لوٹنے جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں تو جنتی دروازہ ہے، 70 جگہیں ایسی ہیں، 70 جگہیں پوری دنیا میں ایسی ہیں، سنیے، جہاں آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کا قبول ہوگا۔ 70 جگہیں، یہ نہیں کہ آپ رو کر کے دعا مانگیں گے تبھی قبول ہوگا، نہیں، اگر آپ سینہ تان کے دعا مانگیں گے تو بھی قبول ہوگا، آپ دادا گیری کر کے دعا مانگیں گے تب بھی دعا قبول ہوگا، چاہے جو جائز دعا ہو۔ 70 جگہوں پہ آپ مانگیں گے پوری دنیا میں وہ دعا قبول ہوگا۔ ایک جگہ حج کے ٹائم میں جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، میدان عرفات، میدان عرفات میں جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ایک جگہ ہے جب خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے، خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے آپ وہاں جو جائز دعا مانگیں گے خدا اسے قبول کرے گا۔ اور ایک جگہ داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمت و رضوان کا دربار ہے جو لاہور شریف میں جن کا مزار ہے، ان کے آستانے پر غریب نواز کئی سالوں تک چلہ کیے، ان سے اقتضاب فیض لینے کے بعد آپ اجمیر شریف، ان کے آستانے پر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔
اور ایک آستانہ انہی 70 جگہوں میں سے ایک جگہ آپ کے ہندوستان میں غریب نواز کا دربار ہے. وہاں آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن آپ سلیقے سے مانگیں تو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. تو اولیاء کرام کا مقام، ولی بننا بڑا مشکل، بڑی محنت و مشقت کرنا پڑے گا، لیکن اگر خدا چاہ لے تو بڑا آسان ہے. اب انسانوں کی کیٹیگری میں بتانے لگا ہوں. شہید ہونا آسان بہت ہے، بہت آسان اور بہت مشکل، دونوں بات ہے شہادت میں. مشکل اس لیے ہے، ولی بننا آسان اس لیے ہے کہ عبادات و ریاضت کر کے آدمی ولی بن سکتا ہے، لیکن شہید بننے میں جان کی قربانی دینی پڑے گی. اپنے جان کو خدا کے راہ میں قربان کرنا پڑے گا، خدا کے راہ میں. یہ مشکل ہے. آدمی اپنا جان، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو آپ برداشت کریں گے؟ خدا کے راہ میں. اگر کوئی کہے کہ اللہ کے راہ میں آپ جہاد کے لیے نکلیے تو آپ یہی سوچیں گے پتہ نہیں زندہ بچ کے آؤں گا یا نہیں، میرے بال بچے کیسے زندگی گزاریں گے، یہی ہے نا. تو اس لیے یہ مشکل ہے، لیکن آسان اتنا ہے کہ ولی ہونے کے لیے عبادت بہت کرنی پڑے گی. شہید ہونے کے لیے ایک ہی جست، ایک ہی لمحہ، ایک ہی سیکنڈ سر تن سے جدا کی شہادت کا درجہ آپ کو ملا. جان بدن سے نکلی خدا کے راہ میں. شہید ہونے کے لیے شرط بہت ہے. خالی انسان مر جائے، اپنی جان گنوا دے، سر کو کٹوا دے، وہ صحیح شہید نہیں ہے. شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ راہ خدا میں کٹے، راہ خدا میں کٹے، تبلیغ دین میں کٹے، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت میں کٹے. تو جو گردن راہ خدا میں کٹے وہ شہید ہے. اب ایسا نہیں کہ جو مسلمانوں کے تلوار سے مارے جائیں وہ بھی شہید ہیں، ورنہ اگر شہید کا مقام یہی ہوگا کہ خالی گردن کٹ جائے شہادت مل گئی تو یزیدیوں کے بارے میں آپ کا کیا کہیے گا؟ کیا وہ بھی شہید ہیں؟ اگر وہ بھی شہید ہیں تو امام حسین کیا ہیں؟ جنگ بدر میں نہ جانے کتنے کفار کا گردن کٹا، نہ جانے کتنے نبی کے شہداؤں کا گردن کٹا، لیکن سب شہید نہیں. کربلا میں سب شہید نہیں تھے، کربلا میں وہی شہید تھے جو حسینی آن بان کے لیے امام حسین کے طرف سے لڑ رہے تھے. لیکن کیا جو یزید کے طرف سے لڑ رہے تھے انہیں بھی شہید کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. اسی لیے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنی گردن کٹا دیں انہیں مردہ نہ کہو. خدا کے راہ میں جو گردن کٹائیں انہیں مردہ نہ کہو. اب اسی آیت پہ تھوڑی دیر گفتگو کر لوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس کے بعد سیوا سماپت، گفتگو ختم، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا. معاملہ نکھر کے سامنے آ جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ قرآن کا اعلان ہے. اچھا پہلے ایک بات بتائیے، قرآن کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ قرآن کے نقطے نقطے پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ زیر و زبر کا کوئی انکار کر دے تو کافر. اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. قرآن کا ایک نقطہ جو ہے، یعنی بسم اللہ شریف میں جو بے کا نقطہ ہے وہ بھی جھوٹا نہیں ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی آپ کو علم کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر پورے قرآن پاک کو اکٹھا کیا جائے تو پورا قرآن ایک جگہ سمٹ کے
सूरह फातिहा बनता है। हजरत अली फरमाते हैं, फातिह खैबर फरमाते हैं, दामादे पैगंबर फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के अब्बा जान फरमाते हैं, इमाम हुसैन के अब्बा जान फरमाते हैं पूरे कुरान को इकट्ठा समेटा जाए तो पूरा सूरह फातिहा, पूरे सूरह फातिहा को इकट्ठा कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ बनता है, और पूरे बिस्मिल्लाह को एक जगह समेट दिया जाए तो बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता बनता है। और अली वो है जो नुक्ते को जानता है, अली वो है जो उस नुक्ते को जानता है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं कि अली के पास इल्म कितना था, और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाज़ा है। तो अब इल्म के शहर में जाने से पहले अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। शहर में जाने के लिए, इल्म के शहर में अली से कई बार मिलना पड़ेगा? 2 बार। एक तो जब जाएंगे दरवाजे के अंदर तब, और जब दरवाजे से बाहर आएंगे तब। 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? बगैर अली से मिले आप इल्म के शहर में दाखिल ही नहीं हो सकते। आका फरमाते मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुल मौला, मैं जिसका मुश्किल कुशा हूँ अली भी उसके मुश्किल कुशा है। तो अब कुरान पर सारे लोगों का ईमान है ना? कुरान फरमाता है। अब कुरान की बात अगर मैं करूँगा तो सारे लोग मानेंगे ना इंशाअल्लाह जी? अरे कुछ तो हाँ नहीं बोला, मैं समझूँ कि हाँ, नाराज़ मत होइएगा। ये आप जब हूँ हाँ करेंगे तो मुझे यकीन होगा कि आप सुन रहे हैं जी। कुरान की बात अगर करूँ तो सारे लोगों को मानना पड़ेगा, यही ईमान की दलील है। कुरान फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग, तर्जमा सुन लीजिएगा गौर से, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, उन्हें तुम मुर्दा मत कहो। बल अहियाउन, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। शहीद क्या है? जिंदा। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, तुम उनकी ज़िंदगी समझ नहीं सकते वो कैसा जिंदा है, तुम उनकी ज़िंदगी नहीं समझ सकते। अब उनके ज़िंदगी का एक मिसाल दे दूं। जब तक सरे हुसैन कटा नहीं था, सुनिएगा, जब तक सरे हुसैन कटा नहीं था उस वक्त हुसैन मक्के मदीने में कुरान पढ़ते थे। जब तक सरे हुसैन कटा नहीं था उस वक्त तक हुसैन करबला में अपने खेमे में कुरान पढ़ते थे, वादिये नैनमा में कुरान पढ़ते थे, वादिये कमिश्क में कुरान पढ़ते थे। जब तक कटा नहीं था अपने रूह के साथ कुरान की तिलावत करते थे। लेकिन जब शहीद जिंदा है, जिंदा, जब हुसैन का सर कटा है और हुसैन के सर को नेज़े पर बुलंद किया गया, तब हुसैन का सर कुरान की तिलावत नेज़े की नोक पर कर रहा था। वो कौन सा रूह था, वो कौन सा जिस्म था, वो कौन सी जिंदगी थी? हमारे आपके घर कोई मरे, अगर वो बोल दे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, मेरा ख्याल है पूरा गांव भाग जाएगा। गलत खबर मिली थी, हम गलत जगह आए हैं। मुर्दा चारपाई पे लेटा है, मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरा दादा इंतकाल कर गया, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, चारपाई पे लेटा है।
عزیز و اقارب میں خبر پھیل گئی ہے فلاں کے گھر موت ہو گئی ہے، جنازے کی نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہے، سارے لوگ رشتہ دار گھر آ گئے، غسل دے رہے ہیں میت کو، کفن کاٹا جا رہا ہے، قبر کھود کے تیار ہے، غسل دے کر کے قبر کفن پہنا کے گورے غریباں کے طرف لوگ لے کے چلے ہیں، کاندھوں پہ میت چلا ہے۔ اب وہی میت چارپائی سے اٹھ کے کہہ دے ذرا آرام سے چلیے مجھے بڑا جھٹکا لگ رہا ہے، اب بتائیے کسی کی ہمت پڑے گی اس چارپائی کو اٹھانے کے لیے؟ ہمت پڑے گی؟ رشتہ دار یہ سوچیں گے خبر غلط ملی تھی، ہم پاگل ہیں یا گھر والے پاگل ہیں جو خبر دے کر کے بلائے تھے؟ مرنے والا مرا نہیں، خبر دے کر کے پورے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے آپ کے گھر کا مردہ اگر بول دے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، لوگ ناراضگی کا اظہار کریں خبر غلط ملی تھی، لیکن سر حسین کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہاں کون سی خبر ملی تھی؟ وہاں غلط خبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے حسین جب مدینہ مکہ میں تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ ان کی روح تھی، لیکن جو نوکے نیزہ پہ پڑھ رہے تھے وہ حسین کی روحانیت تھی، وہ حسین کی روحانیت تھی۔ یہاں جسمی تلاوت تھی، وہاں روحانی تلاوت تھی۔ قرآن فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید کیا ہیں؟ زندہ۔ اب ان کے زندگی کا مثال تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، جو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، بول رہا تھا سر حسین، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حسین سر کٹنے کے بعد۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حسین زندہ ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں؟ اب بتائیے غم زندوں کا ہوتا ہے یا مردوں کا؟ غم زندوں کا ہوتا ہے یا مردوں کا؟ غم مردوں کا ہوتا ہے، بولا تو صحیح۔ ارے کچھ تو بولیے، ہمارے معاشرے میں کچھ برائیاں پھیل چکی ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، اگر اسی کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لیجئے دنیا آخرت دونوں بر آباد۔ غم مردوں کا کیا جاتا ہے، سینہ پیٹنا، چھاتی نوچنا، چاقو مارنا، یہ نہ مردوں کے حق میں جائز ہے نہ زندوں کے حق میں جائز ہے۔ وہ جو یوم عاشورہ کے دن سینہ پیٹتے ہیں، شیعوں کو بتائیے جو تم اپنے بدن کو کاٹتے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ ارے شہادت کا درجہ پانے والا تو پا لیا ہے، اب تم اپنے سینے کو چھلنی کرو گے تو لوٹ کے آئے گا؟ آئے گا؟ اگر اسی تاریخ میں تم نے روزہ رکھا ہوتا تو شہدائے شہدائے کربلا کے فیضان سے تم مالا مال ہوئے ہوتے۔ اچھا، اگر کسی کے گھر میں لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اس لیے محرم الحرام شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم لوگ ان کی یاد مناتے ہیں۔ کس طرح یاد مناتے ہیں ہمارے قوم کے لوگ؟ ڈھولک بجا کے، تاشا بجا کے۔ اسلام میں ڈھولک جائز ہے؟ جائز ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جانتا ہے جو ایک کا تعمیر ادب پڑھتا ہے، اس میں علامہ بدر الدین صاحب قبلہ نے لکھا ہے گانا بجانا شرعاً جائز نہیں۔ منشی جی، ایک کے تعمیر ادب میں، بہت بڑی کتاب کا اگر حوالہ دوں گا تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ایک کا تعمیر ادب، وہ تعمیر ادب ایک کا تو ہے، دیکھنے میں کتاب بہت چھوٹی ہے لیکن لکھنے والا بہت بڑا مولانا تھا، لکھنے والا بہت بڑا مولانا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب ایسی لکھی جو بڑے بڑے مولانا لوگوں کو پڑھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے، جس کتاب کا نام ہے فیض الادب۔
فیض الادب پڑھانے میں بڑے بڑے لوگوں کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، جب اس کی ترکیب کرنی پڑتی ہے تو چربی نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ لیکن تعمیر ادب بڑی ہلکی کتاب ہے جو آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ پڑھتا ہے مکتب میں، اس میں آپ نے لکھا ہے گانا بجانا شرعاً جائز نہیں۔ تو جب گانا بجانا شرعاً جائز نہیں ہے تو کیا محرم میں جائز ہو جائے گا؟ اچھا اگر کوئی ڈھول بجا کے نماز پڑھے تو جائز ہے؟ ڈھول بجا کے روزہ رکھے، ایک طرف بجا رہا ایک طرف روزہ رکھے ہوئے ہے، دیکھو میں روزہ رکھا ہوں۔ ڈھول بجا کے زکوٰۃ دے، ڈھول بجانا کسی نسبت سے جائز نہیں، تاشا بجانا کسی نظریے سے جائز نہیں۔ تو جب نماز میں ڈھول تاشا بجانا جائز نہیں ہے تو محرم میں جائز ہوگا؟ ڈھول تاشا بجانا کہاں سے رائج ہوا میں بتا دوں؟ محرم کے مہینے میں بتا دوں، سنیں گے اور سن کر کے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے اس پر۔ سنیے، تاریخ کربلا پڑھیے، امام حسین کا نام لینے والوں، اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، حسین سے سچی محبت رکھو، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ جب امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا یزیدیوں نے، سنیے داستان کربلا، تاریخ کربلا، خاک کربلا، مارکہ کربلا، خطبات محرم، شام کربلا، ان ساری کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر کتاب کا نام لوں تو درجنوں کتاب منظر عام پر ہیں جس میں کربلا کے حوالے سے آپ کو تاریخیں ملیں گی۔ اور الحمدللہ یہ فقیر کئی سالوں سے لگاتار 10 دن تک محرم الحرام شریف کا پروگرام کرتا ہے اور 10 دن لگاتار کربلا کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ ایک رات میں داستان کربلا کرنا بڑا مشکل ہے، 10 دن میں نہیں مکمل بول پاتے ہیں ہم لوگ، تو ایک رات میں کہاں بول پائیں گے؟ بس موٹی موٹی باتیں آپ سن لیں۔ جب امام حسین کے سر کو کاٹا یزیدیوں نے اور سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، اور جب یزید کے دربار میں لے جا رہے تھے، وادی دمشق کی طرف جب چلا ہے حسین کا سر، تو معلوم ہے یزیدی بڑے خوش تھے کہ امام حسین کا سر کٹ گیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گئے۔ یزیدی کہہ رہا تھا حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، لیکن اس کمبخت کو پتہ نہیں تھا کہ یزید کاٹ کے ہار گیا، حسین کٹا کے جیت گیا۔ یزید سر کاٹ کے ہار گیا، حسین سر کٹا کے جیت گئے۔ اور اسی لیے اقبال کہتا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کی لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گئی ہے تجھے خون رگے رسول۔ اقبال کہہ رہا ہے امام حسین کا سر کٹا، یزیدی لے کے چلے، آگے آگے ڈھول بجاتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے سر حسین جا رہا ہے۔ ڈھول کون بجا رہا تھا کربلا میں؟ یزیدی۔ آج جو مسلمان ڈھول بجاتا ہے وہ کون ہے؟ یزیدی ہے، حسینی ہو نہیں سکتا۔ یزیدی ہے، حسینی ہو نہیں سکتا، اور نبی کا عاشق کبھی فسادی ہو نہیں سکتا۔ حضرات اب اسی سے اندازہ لگا لیں، جو محرم میں ڈھول بجائے وہ امام حسین کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو بجواوے، بجانے والے کی بات چھوڑ دیجئے، جو بجواوے اپنے یہاں بلا کر کے، ارے ہمارے یہاں بجا دیجئے، انعام رکھا ہے، گھڑی، سائیکل، ٹی وی، حسین کے نام پر ٹی وی دیا جا رہا ہے، جو شریعت میں حرام ہے وہ حسین کے نام پر دیا جا رہا ہے، تعزیہ داری عام ہے، بڑے بڑے تاجیہ بن رہے ہیں، حسین کی عقیدت میں نہیں بلکہ کمانے کھانے کا دھندا ہے وہ۔ سنیے غور سے، آج اگر بول دیجئے تعزیہ کے خلاف تو لوگ کہتا ہے کہ مولانا وہابی ہو گیا،
वहाबी की ऐसी तैसी वहाबी कैसे हो गया? ताजिया के खिलाफ जो बोल दे वहाबी है? अरे अभी ताजिया के खिलाफ बोल रहे हैं, मौका मिलेगा तो तेरे खिलाफ भी बोलेंगे। ये दौरे फारूकी नहीं है, वरना ऐसे लोगों का सर कलम करने का हुक्म है जो शरीयत को मिसमार करें। बर्बाद कर दिया है इन बेईमानों ने मजहब इस्लाम की खूबसूरती को, मिटा दिया है इन हराम खोरों ने मजहब इस्लाम के हुस्न जमाल को, मिसमार कर दिया है। ताजिया के नाम पर धंधा करने वालों, हमें नफ्से ताजिया से इनकार नहीं है। वो ताजिया जो हमारे बुजुर्गाने दीन के आस्ताने पर हुआ करता था, उस ताजिया से हमें इनकार नहीं है। वो ताजिया हमारे लिए मुतबर्रक था और आज भी हम उसके कायल हैं। जो गरीब नवाज बनवाया करते थे, जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनवाया करते थे, उस ताजिया से हमें इनकार नहीं है। इनकार अगर है तो तेरे धंधे वाले ताजिया से इनकार है, तेरे कमाई वाले ताजिया से इनकार है। ताजिया गांव में गर्दिश कर रहा है, वो तेरा बाबा झुकना पसंद नहीं करता है। गांव में जो ताजिया फसाद करवाए उस ताजिया से हमें इख्तलाफ है। जो ताजिया गांव में खुराफात करवाए उस ताजिया से हमें इख्तलाफ है। तुम कहाँ खोए हुए हो? आका फरमाते हैं इस्लाम फितना और फसाद को बंद करने वाला मजहब है। इस्लाम तो मजहब है, अगर रास्ते में पत्थर गिरा है तो उसे हटा के किनारे करो ताकि किसी रास्ता चलने वालों को तकलीफ ना हो जाए। तुम बिजली के पोल को उखाड़ने का काम करते हो, पेड़ पौधों को काटने का काम करते हो। अगर किसी का पर्चा पड़ गया है तो उसे तोड़ दिया जाए, हम इसके कायल नहीं हैं। ताजिया, असल ताजिया वो है, इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बनाओ, बनाओ नक्शा, कागज पे डिजाइन करो। जिस तरह रबीउल अव्वल शरीफ में गुंबदे खजरा बनता है, खाने काबा बनता है, इसी तरह मुहर्रम शरीफ में अगर ताजिया बनाना है, इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा बना लो। उसे घुमाना नहीं है, हुसूले बरकत के लिए अपने घर में रख लो, घर में रख लो, खुशबू लगा दो और उसी गुंबदे हुसैन के हवाले से रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो, मौला ये तेरे उस शहीद के कब्र का नक्शा है, जो तेरा शहीद, जो तेरे नबी का नवासा, जो तेरे रसूल का लाडला, तेरे दीन के हिफाजत के लिए करबला में अपनी गर्दन कटा दिया था। ए मेरे मौला, उस नवासे का वास्ता दे के तुझसे दुआ करता हूँ, मौला मेरा फला काम पूरा कर दे, मेरा फला जायज काम पूरा कर दे। कसम खुदा की, खुदा उसे पूरा करेगा। ये ताजिया है, ये नक्शा है। ये नहीं कि उस पे बतासा चढ़ाओ। काफिराना रस्म रिवाज, मुशरिकों का काम, चढ़ावा इस्लाम में हराम है, याद रखिएगा। बतासा फेंकना, पैसा फेंकना, जो खाने वाली चीज़ है उसको फेंकते हो, खाने वाली चीज़ को फेंका जाता है, बरकत ख़त्म हो जाती है जब घर से। तो लोग कहते हैं मुंशी जी एक तावीज़ बना दीजिए, आपका तावीज़ बड़ा असर करता है, तावीज़ बना दीजिए, घर में बरकतें नहीं हो रही, घर में खाने के लिए है ही नहीं है, जाके उस पर लुटा रहे हो और पूरे मोहल्ले में घुमा रहे हो। ये शरीयत में हराम है, हराम है, हराम है, याद रखिए। अगर फैज़ाने करबला से माला माल होना है तो एक नुस्खा लेकर के जाओ। मुहर्रम शरीफ के महीने में आप पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक रोज़ा रखिए, रोज़ा रखिए। यहाँ तो मुसलमान रमज़ान का रोज़ा रख ही नहीं पाता है, तो मुहर्रम का रोज़ा रखेगा? रोज़ा नहीं रखेगा मुहर्रम का, ढोल पहले बजाएगा, ताशा पहले, और कूद कूद के बजाते हैं सब, ठकरी खेलते हैं, जारी गाते हैं उसमें, और इतना कुफरी कलिमात, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मालूम है आपको, अल्लामा आज़मी अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिन्होंने जन्नती ज़ेवर लिखा है, उनकी एक किताब
سیرت مصطفیٰ، یاد رکھیے گا کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ، علامہ اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے، اور اس میں فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، فتاوی فیض الرسول کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں، اور اسی واقعے کو امام غزالی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، اور حضرت سیدنا غوث اعظم بڑے پیر جنہیں ہم کہتے ہیں، بڑے پیر کو جانتے ہیں آپ لوگ، اگارہی والے پیر جن کا مرغا آپ کھاتے ہیں لیکن ان کی والی کرتے نہیں ہیں، وہ بڑے پیر خنیت الطالبین کے اندر نقل فرماتے ہیں، سنیے، یہ سارے بزرگان دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص مدینہ شریف کو نقل کفر نہ باشد، گرفت بہت ہوتی ہے، کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے، بس تنبیہاً، اگر کسی شخص نے مدینہ شریف کو مدینہ کہہ دیا معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مقدس سے لگے ہوئے نالین کو، جوتی شریف کو اگر کوئی جتوا کہہ دیا، اسلام سے خارج۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کے بال مقدس کو بلوا کہہ دیا، وہ بھی گیا۔ مزار مقدس کو اگر کسی نے مزروا کہہ دیا، اسلام سے گیا۔ اگر کسی نے ان کے آستانے کو استنوا کہہ دیا، اسلام سے گیا۔ اب بتائیے جاری میں کتنا الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور اس میں انعام دے کر ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، جہنم کی کوٹھری ہم بھی اس میں لے رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اسے 10 روپیہ دے رہے ہیں اور وہ 10 روپیہ میں ہمیں جنت دے رہا ہے۔ آپ نے 10 روپیہ دیا، آپ کا نام لے کے اس نے کہہ دیا کہ جنت میں بنے کوٹھریا، جنت میں بنے کوٹھریا۔ اب یہ کوٹھریا جنت کی ہے کیا؟ کوٹھری کو کوٹھریا کہنا کہا ہے؟ آپ وہیں گئے، اب وہیں گچو کھا گئے آپ۔ امام حسین کا قصیدہ پڑھنے والوں، روایات صحیحہ کے مطابق جو روایات کربلا ہیں اسے پڑھو۔ اعلیٰ حضرت شاعری کرتے ہیں حسین کے حوالے سے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شاعری اسے کہتے ہیں۔ شاعری یہ ہے، نگریا ڈگریا والی شاعری نہیں ہے۔ اور آج اسی تعزیہ پر کھڑے ہو کر کچھ ہمارے جماعت کے بکاؤ مولوی ٹی وی کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں، سائیکل کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے ٹھکری کھلوانے اور کھیلنے کا کام کرتے ہیں۔ میں امام اہل سنت کے حوالے سے، مذہب اسلام کے حوالے سے، تمام بزرگان دین کے فتووں کے مناسبت سے ایسے مولویوں کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اور میں ان سے سلام کلام کرنے کا بھی قائل نہیں جب تک وہ اپنے عقائد باطلہ سے توبہ نہ کر لے اور اپنے گمراہی اور باطل عقائد سے رجوع نہ کر لے۔ یقین جانیے وہ مولوی نہیں ہو سکتا جو مولوی امام حسین کو کہ شریعت امام حسین کے عظمت و رفعت کو مسمار کرے۔ ارے آپ تو آپ، مسلمان تو مسلمان، آئیے ذرا دیکھیے نا انڈیا کے گاندھی جی کو۔ وہ گاندھی جی جو تاریخ ہند میں بیان فرماتے ہیں ہندوستان آزاد نہیں ہو رہا تھا،
انگریزوں کے چنگل سے آزادی نہیں مل رہی تھی، جنگ کس طرح کیا جائے ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم نے جنگ کے مورچے کو کس طرح جیتا جاتا ہے ہم نے کربلا سے سیکھا۔ امام حسین کو جب میں نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہم انگریزوں سے فتح پا گئے۔